السلام علیکم پیارے ساتھیوں. کسی کے دل کو دکھا کر کیا کوئی اپنے لیے خوشیاں خرید سکتا ہے؟ ایک بے اولاد عورت کی دکھ بھری کہانی، لیکن اس کو دکھ ملا کیوں؟ آئیے مل کر یہ سچی کہانی سنتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں. میں نے گھڑی میں وقت دیکھا. 2:40 ہو چکے تھے. عامر کے آنے میں بس 5 منٹ ہی باقی تھے. پھر میں نے ایک نگاہ کھانے کی میز پر ڈالی. ہر چیز تیار اور مکمل تھی، بالکل میری ذات کی طرح. صاف ستھری خوبصورت میز، قیمتی برتن، ہر چیز چمک رہی تھی. کھانے کی میز کے بعد میں نے ایک نگاہ خود پر ڈالی. خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے. میں بہت اچھی لگ رہی تھی. آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن عامر کھانا گھر میں کھاتے ہیں، اس لیے میں نے کھانے میں خاصا اہتمام کیا. ایک ایک چیز پر توجہ دیتی ہوں. میرا چھوٹا سا گھر میری خوبصورت اور بہت بڑی قیمتی جنت ہے جس سے مجھے بہت پیار ہے. ہر سمجھدار عورت کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان عورتوں کو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے جو بہت محنت اور جد و جہد کے بعد اپنا گھر بناتی ہیں، اور میرا شمار بھی انہی عورتوں میں ہوتا ہے. عامر میرے پھپھی زاد بھی ہیں. شادی کے فوراً بعد عامر نے میرے مشورے سے ہی اپنی تنخواہ سے ایک بڑا حصہ بچانا شروع کر دیا. ہم بچت کرتے تھے. میں کپڑے نہیں بناتی تھی، زیور بیچے، یہاں تک کہ ہم نے ایک بہت خوبصورت سا گھر بنا لیا. تب کہیں جا کر بہت محبت اور انسیت سے اس گھر کو سجایا. اس گھر کے ایک ایک انچ کو میں نے بہت محبت سے سنوارا. میرا یہ گھر میری جنت ہے جس کی میں بلا شرکت غیر مالک ہوں، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. میری جنت میں ہر چیز، ہر آسائش ہے. صرف ایک کمی ہے ہماری زندگی میں، اور وہ ہے اولاد کی. جی ہاں، شادی کے 9 سال گزر جانے کے باوجود ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور مجھے معلوم ہے میری گود خالی ہی رہے گی، کیونکہ کمی عامر میں نہیں مجھ میں ہے. جب مجھے اپنے وجود کے اس خالی پن کا پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ کمی تو مجھ میں ہے، اس کی سزا عامر کو کیوں ملے. میں چاہتی تھی کہ عامر اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لے، لیکن عامر نہیں مانے. انہیں مجھ سے محبت ہی اتنی ہے. میں اپنی جنت میں مگن بہت خوش اور مطمئن ہوں. شاید بہت کم عورتیں ہوتی ہیں اتنی خوش اور مطمئن زندگی گزارنے والی. اولاد نہ ہونے کے باوجود میں شک جیسی بیماری سے کوسوں دور ہوں. میں نے عامر کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. مجھے پتا ہے وہ میرے ہیں اور صرف میرے رہیں گے. انہی سوچوں کے بیچ میں ان کے استقبال کے لیے دروازے پر آ گئی. پھر عامر کو کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا تو میں امی کے پاس آ گئی. امی کے پاس فریدہ چچی آئی ہوئی تھی. میری شکل دیکھتی ہی انہوں نے ناگواری سے منہ بنایا. وہ شاید اتنی جلدی میں نہیں تھی جتنا انہوں نے ظاہر کیا. جب سے میری عامر سے شادی ہوئی تھی ان کو مجھ سے اللہ واسطے کا بیر تھا. نہ سیدھے منہ بات کرتی، نہ ہمارے گھر کبھی آتی. عامر سے بھی خود کبھی مخاطب نہیں ہوتی تھی. آج شام کو ردا کی رسم ہے، منگنی کی، آ جانا تم. انہوں نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر کے امی سے کہا، اس رشتے کے لیے ہاں کر دی آپ نے؟ وہ تو عمر میں ردا سے بہت بڑا ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے. امی کو حیرت ہوئی. ظاہر ہے کسی رشتے کے لیے تو ہاں کرنی ہی تھی ہم نے. میری بیٹی کا نصیب کسی اور نے جو چھین کر اپنا مقدر بنا لیا. چچی نے طنزیہ فکرہ اچھال کر مجھ پر پھینکا اور چلتی بنی، اور میرا چہرہ اتنے واضح طنز پر لال ہو گیا. میری جنت اور خوشگوار زندگی سے جلنے والے بھی کچھ لوگ ہیں، اور ان میں میری یہ چچی فریدہ بھی شامل ہیں. ان کا خیال ہے کہ میں نے عامر کو ردا سے چھینا ہے، کیونکہ عامر ردا کے بچپن سے منگیتر تھے. مگر عامر نے خود ہی میرا انتخاب کیا تھا، کیونکہ ردا جیسی چپ دبو سی لڑکی عامر کے معیار کی نہیں تھی، جسے نہ کچھ فیشن کا پتہ تھا نہ دنیا داری کا. تعلیم بھی FA تک حاصل کی تھی. اور دوسری طرف میں تھی MSc کیمسٹری میں ہر چیز میں بڑھ کر حصہ لینے والی، اپنے کالج کی بہترین مقررہ، گفتگو میں بد مقابل کو لاجواب کر دینے والی، فیشن سے بھرپور اور اسٹائلش ماریہ احمد. ردا تو میرا پاسنگ بھی نہیں تھی. جب مجھے اس حقیقت کا علم ہوا کہ ردا اور عامر کی بچپن سے بات طے ہے تو میری عجیب سی کیفیت تھی. عامر کی جوڑی میرے ساتھ پرفیکٹ ہوتی. ردا بیچاری کہاں اس کے ساتھ چل سکتی تھی، کہاں اس کے معیار پر پورا اترتی. اتنی زیادہ تو وہ معمولی سی لڑکی تھی، اور میں کہاں اتنی خوبصورت، ہر ایک نظر میں خوبصورت لگنے والی. اور عامر تو ویسے ہی میرے دوست تھے. اور اس بات کا احساس میں نے عامر کو بھی دلا دیا کہ اپنی مرضی اور معیار کا جیون ساتھی منتخب کرنا ان کا حق ہے. میں نے کون سا ان سے کہا تھا کہ وہ ردا کو چھوڑ کر مجھے اپنا لیں؟ وہ تو انہوں نے خود ہی میرا انتخاب کر لیا، اور میں ان کے عین مطابق تھی. جس طرح عامر شاندار اور مکمل تھے، اس طرح میں بھی انہی کی طرح
خوبصورت اور مکمل تھی۔ ردا کے حق میں بہت اچھا بھی تھا، آگے جا کر اس کو بہت احساس کمتری بھی ہوتا۔ عامر کا جس طرح مزاج اور طبیعت تھی، وہ ردا کے ساتھ نہ خوش رہ سکتے تھے، نہ آگے چل کر وہ ان کو خوش کر سکتی تھی۔ پھر ردا کی کیا زندگی ہوتی، ایک نوکرانی بن کر رہ جاتی۔ اور میری بات تو الگ تھی، میرے ساتھ تو عامر کی دوستی تھی، ہم ایک جیسے تھے، ہم ایک دوسرے کے ہم مزاج بھی۔ اور پھر جب عامر نے ردا کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا تو چچی جیسے میری دشمن ہی ہو گئی۔ ان کو لگتا تھا میں نے ردا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا نصیب چھینا ہے، اس کے مقدر کو کھا لیا ہے۔ کیا کوئی کسی کا نصیب اتنے آسانی سے چھین سکتا ہے؟ اب اگر ان کی بیٹی کے نصیب میں عامر نہیں تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے جو چاہے عطا کرے۔ حالانکہ جب مجھے اپنے ماں نہ بن سکنے کا علم ہوا تو میں نے بہت نیک نیتی سے کوشش کی کہ عامر دوسری شادی کر لے، اور اس کے لیے میرے دل میں ردا تھی۔ میں چاہتی تھی عامر کو شادی کے لیے منا کر میں ردا کا نام لوں گی۔ وہ تو عامر شادی کے لیے مانے ہی نہیں۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا تو کیا میں ردا کا نام لیتی؟ کیا میں اس کو اپنی سوتن بنانے پر مجبور کرتی عامر کو؟ یہ تو چچی کی جاہلانہ سوچ ہے کہ وہ ردا کی اب تک شادی نہ ہو سکنے کا الزام مجھے ہی دیتی ہیں۔ اب ان کی بیٹی میں کوئی گن ہے ہی نہیں، اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی ہی نہیں تو شادی کیسے ہوتی؟ عامر نے اسے چھوڑ کر میرا انتخاب کیا تو اپنے گریبان میں کیا انہوں نے جھانکا کہ ان کی بیٹی کتنی کم صورت ہے؟ خیر، مجھے اس سے کیا، میں تو خوبصورت ہوں اور میں خوبصورت رہوں گی ہمیشہ، یہ میری سوچ ہے۔ وہ بھی دسمبر کی ایک سرسبز شام تھی۔ ردا کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میں نے اس کی شادی میں غیروں کی طرح شرکت کی، ظاہر ہے مجھے بلایا بھی تو غیروں کی طرح ہی تھا۔ عابد اس کا شوہر، عام سی شکل و صورت کا مالک، عام سا مرد، خوددار، خود ردا کون سی حور پری تھی، اس کے حساب سے تو ٹھیک ہی تھا۔ ویسے بھی اس کی عمر نکلتی جا رہی تھی، اب ہر کسی کا نصیب میرے جیسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، شادی بھی وقت پر ہو جائے، شوہر بھی بہت ہینڈسم، پڑھا لکھا، قابل، ہر لحاظ سے مکمل اور اچھی جاب پر ہو، اور گھر بھی بالکل جنت جیسا ہو۔ ردا کے شوہر کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی، اپنی جنت کچھ اور مطمئن اور مسرور سی لگنے لگی۔ مجھے خود پر فخر سا ہونے لگا۔ عامر آج کل پھر کوئٹہ کے دورے پر تھے۔ پچھلے چند ماہ سے ان کے کوئٹہ کے چکر کچھ زیادہ ہی لگ رہے تھے، اس لیے میں نے بھی امی کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ اچانک بیل بجی، عامر کا نمبر تھا، شاید اپنے آنے کی اطلاع دینا چاہ رہے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیو کیا فون۔ ارے ماریا، کیسی ہو تم؟ ایک خوشخبری سنو۔ میری ہیلو کے جواب میں وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولے تو میری مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ شاید عامر اس بار بہت اسپیشل گفٹ لا رہے تھے۔ جی سنائیں۔ میں غور سے سننے لگی۔ میں باپ بننے والا ہوں ماریا۔ ان کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ ریسیور پر میرے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے ٹوٹے پھوٹے جملے نکلے۔ ماریا، میں تمہیں یہ سب فون پر نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری بن گئی ہے۔ میں نے یہاں سے 3 ماہ پہلے زرمینہ سے شادی کر لی تھی۔ زرمینہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے مجھے مجبور کیا اور احساس دلایا کہ اولاد زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ تم بھی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہو اور ایسے ہی چلنے دوں، لیکن اب مجھے زرمینہ نے خوشخبری سنا دی ہے تو میں اسے لے کر آ رہا ہوں اپنے گھر۔ تم سن رہی ہو ماریا؟ ہاں، اور گھر کو اچھی طرح سے سجا دینا، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ آخر وہ پہلی بار اپنے گھر جو آ رہی ہے، اور جو تمہیں پچھلی سالگرہ پر کنگن دیے تھے انہیں بھی پالش کروا لینا۔ زرمینہ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اور پہلی بار گھر آنے پر کوئی گفٹ تو ہونا چاہیے۔ ماریا، تم بالکل چپ ہو۔ کیا تمہیں میرے باپ بننے کا سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ تم بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی۔ انہیں میری خاموشی کا آخرکار احساس ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں، میں ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن ردا کے ساتھ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بے ضرر سی لڑکی ہے، وہ کبھی مجھے تنگ نہیں کرے گی، وہ کبھی میری جنت میں جہنم والا سلسلہ نہیں لائے گی، میری جنت کو خراب نہیں کرے گی۔ اس آنے والی نے مجھے کسی اچھائی کی امید پر نہ رکھا۔ اس سے مجھے کوئی امید نہیں تھی جس نے آنے سے پہلے ہی میرے شوہر پر قابو کر رکھا تھا۔ آنے سے پہلے یہ گھر اس کا اپنا تھا اور میں کہاں تھی؟ شاید کہیں نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اولاد کی کمی عامر کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ عامر ردا سے شادی کر لیں تاکہ دوسری عورت کے آنے کے باوجود میری جنت میری ہی رہے، لیکن میری ساری چالیں مجھ پر الٹ گئی تھی۔ میری خوبصورت جنت جہنم میں بدل چکی تھی۔ ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال اللہ تعالیٰ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو میں نے کسی سے برسوں پہلے چھینا تھا،
آج بماسود لوٹا دیا تھا۔ ہاں، میں نے تو ردا سے صرف عامر کو چھینا تھا، اور آج آنے والی نے مجھ سے عامر کے ساتھ ساتھ میری محنت اور محبت سے بنایا ہوا گھر، میری جنت بھی چھین لی۔ واقع خدا بہت عادل ہے۔ سب کچھ چھین جانے کے بعد مجھے یہ اعتراف کرنے میں آر نہیں کہ میری نیت میں کھوٹ تھا۔ میں خالی دل، خالی ہاتھ کسی کی جنت اور اپنے جہنم سے نکل آئی کہ جلد یا دیر مجھے یہاں سے بے دخل ہونا ہی ہے۔ میں نے عامر کو چھوڑ دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آگے جا کر مجھے بہت کچھ برداشت کرنا ہے، اور جو کچھ میں نے کیا تھا اس کی سزا تو مجھے بھگتنی ہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے زبردستی عامر کو اپنے قریب نہیں کیا، میں نے صرف ان کو مشورہ دیا تھا، جبکہ آج میں اپنے اس گناہ کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں جس کی بنا پر میں نے ایک معصوم لڑکی کے دل کو توڑ دیا، اس کے ارمانوں کو توڑ دیا۔ بچپن سے جس انسان کے سپنے وہ سجائے ہوئے تھی، بچپن سے جس کو اپنے دل میں وہ بسائے ہوئے تھی، اس کو میں نے اتنی آسانی سے اس سے چھین لیا اپنی اداؤں کے ذریعے۔ میں نے غلط کہا کہ میں نے عامر پر زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ میں نے عامر کو اپنے قریب لانے کے لیے بہت سے جال بچھائے۔ وہ تو میری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا ردا ان کی منگیتر ہے، ذہن میں ڈال دیا گیا تھا۔ بڑوں کے کہنے پر وہ ردا سے شادی کر بھی لیتے، اور ہو سکتا ہے وہ آگے جانے والی زندگی میں عامر کے لیے بہترین بیوی ثابت بھی ہوتی، کیونکہ بیوی وہی اچھی ہے جو خوبصورت ہو اور جو اپنے شوہر کو اولاد دے سکے بقول مرد کے۔ لیکن میں تو وہ بیوی بنی جس نے اپنے شوہر کو اولاد تک نہیں دی، اور آج اولاد کے لیے انہوں نے چھپ کر شادی کر لی۔ میں نے ردا کے ارمانوں کو توڑا تھا، میں نے اس ماں کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا جو برسوں سے عامر کو سوچے ہوئے تھی اپنے داماد کی صورت میں کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں ایک بہترین شخص آئے گا۔ مقدر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، کوئی کسی کا نصیب نہیں چھین سکتا ہے، لیکن میں نے چھینا تھا۔ میں جب دیکھتی تھی عامر میری طرف نہیں دیکھتا ہے تو میں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ اس کے پاس ہر لڑکی آتی تھی، تتلیوں کی طرح منڈلاتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بہانے سے جاتی تھی، اپنی دوستوں کو بھیجتی تھی، اس کو میسیجز کرتی تھی۔ اس کو جب ردا سے بہتر ایک لڑکی نظر آئی تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو چھوڑ کر میرے پاس ہی آتا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، تعلیم، خوبصورتی، اچھے کپڑے، اچھا خاندان، اچھی بول چال، لڑکوں سے بات کس طرح کی جاتی ہے، یہ سب میرے پاس موجود تھا۔ وہ سب جس کے پیچھے ایک مرد دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن اصلی مرد کبھی دیوانہ نہیں ہوتا۔ اصلی مرد اسی عورت کو چنتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہمسفر ہوتی ہے، جو اس کو سمجھتی ہے، جو اس کی ظاہری خوبصورتی پہ نہیں اس کے دل سے محبت کرتی ہے، جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ میں نے تو عامر کی ظاہری خوبصورتی سے محبت کی تھی، ان کے اچھے خاندان سے محبت کی تھی، لیکن اسی عامر نے مجھے دھوکہ دیا۔ جب میں خود کہتی رہی کہ میں آپ کی شادی کروانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو بھی ایک اولاد نصیب ہو، ہماری بھی نسل چلے، پر انہوں نے چھپ کے کیوں میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیا؟ یہ بات میں پوچھنا چاہتی تھی، یہ سوال میں کرنا چاہتی تھی، لیکن سارے سوالات کا حق میں کھو چکی تھی، کیونکہ اب میں اپنے ہی جرم کی آگ میں جل رہی ہوں۔ وہ جرم جو میں نے ایک معصوم لڑکی کے دل کو توڑ کر کیا ہے، جہنم میں جانے کا سبب۔ جنت کرتی رہی اور اپنے ہی گھر میں آگ لگا دی میں نے، جہنم کی آگ۔ اگر وہ مجھ سے وفادار ہوتا تو کیا وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرتا؟ نہیں۔ عامر دراصل کسی کا نہیں تھا، نہ وہ ردا کا تھا، نہ وہ میرا تھا، اور نہ وہ آنے والی اپنی بیوی کا ہوگا۔ ہاں، لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اس بیوی کو کبھی بھی زمین پر نہیں آنے دے گا، ہمیشہ سر پر بٹھا کر رکھے گا۔ اور اب اس کا وہ لہجہ کہ میں اس کی بیوی کی خدمت کروں، اس کا خیال کروں کیونکہ اس نے ہمیں ایک اولاد دی ہے، یہ میں نہیں کر سکتی، اتنی مجھ میں برداشت نہیں ہے۔ ہاں، میں نے چھوڑ دیا گھر۔ تمام گھر والوں کو میں نے یہ خبر دے دی تھی کہ میں عامر سے خلا لے رہی ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ وجہ کچھ نہیں ہے، بس مجھے خود اپنے آپ کو سزا دینی ہے، ایک سزا جو قدرت نے میرے لیے مقرر کی ہے، اور ایک جو مجھے خود کو دینی ہے، ہمیشہ تنہا رہ کر، کیونکہ ایک معصوم، ایک پیاری سی لڑکی کا دل میں نے توڑا تھا، اس کے ارمانوں کی سیج کو میں نے خون سے بھر دیا تھا۔ کسی کی خوشیوں کو چھین کر آپ کبھی اپنے لیے محل تعمیر نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی کی خوشیوں کو چھین کر کسی کے آنسوؤں پر اپنا محل تعمیر کیا تھا، تو اس محل کی ملکہ میں بھی نہ رہی۔
बल्कि मुझे तो नौकरानी बना दिया गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथ